بد نظری کی اصلاح۔ ایک کپڑا فروش تاجر کو بدنگاہی کی شدید بیماری ہو گئی۔ انہوں نے اپنی اصلاح کا مشورہ لیا۔ میں نے ہر بدنگاہی پر 5 روپے جرمانہ رکھا اور لکھا کہ ہر 10 دن بعد یہ تعداد بدنگاہی اور جرمانہ مجھے ادا کریں گے۔ یہ جرمانہ وہ خود مساکین میں ادا نہیں کریں گے بلکہ مجھے اس کا وکیل بنائیں گے اور میں اس کو صدقہ کروں گا۔ 10 دن بعد اس کا خط آیا کہ میری یومیہ آمدنی 50 روپے ہے۔ اگر میں دن میں 10 بدنگاہی بھی کر لیتا ہوں تو مجھے کیا نفع ہوگا؟ میرے بچے کیا کھائیں گے؟ بس خوب ہمت سے کام لیا اور 10 دن ہو گئے، ایک بد نگاہی بھی نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مرض سے اس تدبیر کی برکت نجات عطا فرما دی۔ جس قدر زیادہ درود بھیجا جاتا ہے اسی قدر زیادہ پہچانتا ہوں۔ ایک شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں سستی کرتا تھا۔ ایک رات نیند میں اس کو خواب میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جانب التفات نہیں فرمایا۔ جس جانب سے وہ آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر لیتے۔ اس نے وجہ دریافت کی اور عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے آپ خفا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں۔ میں نے کہا، پھر کیوں میری جانب نہیں دیکھتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تجھے نہیں پہچانتا۔ اس نے کہا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا امتی ہوں، میں ظالموں میں سے نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو تو باپ کی طرح دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سچ ہے، مگر تو مجھ پہ درود کے ساتھ نہیں آتا۔ جس قدر زیادہ میرا کوئی امتی مجھ پر درود بھیجتا ہے اس قدر زیادہ میں اسے پہچانتا ہوں۔ خواب سے بیدار ہونے کے بعد اس نے پابندی سے ہر روز 100 بار درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب میں تجھے خوب پہچانتا ہوں اور قیامت میں تیری شفاعت کروں گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی متاثر کن تلاوت۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کے بارے میں مشہور بزرگ حضرت ربیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ روزانہ ایک رات میں ایک قرآن ختم کر لیا کرتے تھے۔ آپ کی تلاوت اتنی متاثر کن ہوتی تھی کہ سننے والا اپنے آنسوؤں پر قابو نہ پا پاتا۔ ابن نصر کہتے ہیں کہ جب کبھی ہم اپنی قلبی کساوت دور کرنا چاہتے یا رونا چاہتے تھے تو آپس میں بات کر کے ان کے پاس پہنچ جاتے، آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے تلاوت کی درخواست کرتے۔ جب آپ تلاوت کرنا شروع کرتے تو اس وقت ہم لوگوں کا یہ حال ہو جاتا کہ ہم رو رو کر اپنا حال برا کر لیتے۔ امام صاحب ہمارا یہ حال دیکھ کر تلاوت کرنا روک دیتے تھے۔ حضرت عائشہ کا واقعہ۔ حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے میرے لیے کھانا منگوایا اور فرمایا، میں جب بھی پیٹ بھر کر کھا لیتی ہوں تو میں رونا چاہوں تو میں رو سکتی ہوں۔ میں نے کہا، کیوں؟ انہوں نے فرمایا، مجھے وہ حال یاد آ جاتا ہے جس حال پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کر گئے تھے۔ اللہ کی قسم، آپ نے کبھی بھی ایک دن میں روٹی اور گوشت 2 مرتبہ پیٹ بھر کر نہ کھایا۔ ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی 3 دن تک مسلسل پیٹ بھر کر کھانا نہ کھایا۔ اگر ہم چاہتے تو ہم پیٹ بھر کر کھانا کھا سکتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان سے لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنی لنگی پر چمڑے کا پیوند لگا لیا کرتے، اور آپ نے انتقال تک کبھی 3 دن تک صبح و شام مسلسل کھانا نہ کھایا۔